السلام علیکم ناظرین۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے آل کو اسیر کیا گیا۔ جب اسیران کربلا اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں ایک گرجا دیکھا۔ گرجا کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، جس کا معنی ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا ان کو ابھی بھی محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے؟ جب یہ شعر اس گرجا کی دیوار پر پہلے ہی لکھا ہوا پایا تو پادری کو بلا کر پوچھا، گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا، اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا، کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا، یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، علی کے فرزند کا۔ یہ سن کر پادری نے کہا، وہی علی جو تمہارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی علی۔ پادری نے بے ساختہ کہا، ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں، اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کے لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر پاک کو لے کر گلاب سے دھویا اور ایک صندل چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا، اور رات بھر مؤدب ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا، اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے، میں پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سر امام کی یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے، ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا جا رہا ہے، غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار ایسے بدبخت کہ ناپاک دنیا کے حرص و ہوس میں دین و ایمان کی دولت بے بہا تک لٹا بیٹھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور پکا سچا کامل ایمان والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔